سخت آزمائش ہے صحابہ کے لیے. اب تو تعداد 1000 کے برابر تھی، 1000 کے برابر تعداد تھی مسلمانوں کی، اور ان کی بہت زیادہ تھی. لیکن ہوا کیا یہاں پہ؟ معاملہ پلٹ گیا تھا. جو مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی تھی، وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات جس کا صحابہ نے انتظار نہیں کیا، جس کی پاداش میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کا کتنا لحاظ کرنا ضروری ہے امت کو. میدان احد کیسا ہے اس کا لوکیشن میں آپ کو بتاؤں. میدان احد ایسا تھا کہ مشرکین سامنے ہیں، مومنین اس طرف ہیں، اور مومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک چھوٹا سا ٹیلا ملا تھا، ایک پہاڑی جس کو جبل رومات کہتے ہیں. آج بھی وہ موجود ہے مدینے سے 5 کلومیٹر باہر احد پہاڑ کے سامنے جہاں یہ جنگ ہوئی. لوکیشن کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر لوکیشن منتخب کیا تھا، کیونکہ پہاڑ کی اونچائی پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا. تیر انداز صحابہ کو حضور نے کھڑا کیا اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. یہ لفظ پر آپ توجہ دیں. حضور نے کیا فرمایا؟ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نیچے نہیں آنا. صحابہ تیر لے کر کھڑے رہے. اب یہ سب سے بہترین پوائنٹ تھا مومنین کے لیے، صحابہ کے لیے. جب بھی کوئی مشرکین حملہ کرنے کے لیے آگے آتے، یہ اوپر سے تیر برسانے لگ جاتے. اوپر جو بھی ہوتا ہے وہ فائدے میں ہے. تو مشرکین شکست کھا کر کے بھاگ رہے تھے، اور صحابہ اکرام نے دیکھا دوپہر سے پہلے ہی مشرکین اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، کافی دور بھاگ گئے. تو یہاں جو مومنین تھے وہ سب مال غنیمت جمع کرنے لگے. جو مال بچا ہوا تھا وہ جمع کر رہے تھے. تو اوپر جو صحابہ کھڑے تھے، تیر انداز صحابہ، ان میں سے اکثر صحابہ نے کیا کہا؟ جنگ ختم ہو گئی، چلو ہم بھی اترتے ہیں، مال غنیمت جمع کرتے ہیں. لیکن چند صحابہ نے کہا نہیں، انتظار کرو حضور کا حکم آنے تک. دیکھیں یہ صحابہ میں آپس میں اجتہادی اختلاف تھا. تو جن لوگوں نے اترنے کا کہا انہوں نے یہ کہا نہیں، حضور نے جنگ ختم ہونے تک کی بات کہی تھی، اب جنگ ختم ہو گئی، دیکھو مشرکین بھاگ گئے، اب کچھ رہا نہیں، ہم اتر جاتے ہیں. 50 میں سے 40 صحابہ اتر گئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے. مشرکین کی طرف سے بہادر جنگجو خالد بن ولید آئے ہوئے تھے. اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن جنگ کی بہادری میں ان کی مثال نہیں تھی. انہوں نے دیکھا مین پوائنٹ یہی تھا، جبل رومات یہ جب خالی ہو گیا تو خالد بن ولید نے 200 گھڑ سواروں کو لے کر کے پیچھے سے راؤنڈ مارتے ہوئے آیا، اور واپس پیچھے کی جانب سے یہ جو 10 اوپر کھڑے تھے ان کو پہلے مار دیا، شہید کیا. اور اس کے بعد اچانک جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان پر انہوں نے حملہ کر دیا. اب جو مشرکین بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ آئے، ادھر سے وہ پلٹ آئے، پیچھے سے خالد بن ولید کی فوج، بیچ میں مسلمان پس گئے، جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی. 70 صحابہ کی جانیں گئی. یہ احد کا معرکہ جو ہے بڑا تفصیلی ہے، میں شارٹ بیان کر رہا ہوں. 70 صحابہ کی جانیں گئی. یہی وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا. سینہ چاک کر کے ہندا نے کلیجہ نکالا اور کچا چبایا تھا. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش صحابی رسول ہیں، جن کی انگلیاں پوری کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، دانت توڑے گئے، ایک ایک ٹکڑا کر کے سوئی سے ہار بنایا گیا، پیرو کر کے ایک رسی میں ڈال کر کے ہار بنایا گیا ان کے ٹکڑوں کا. اور مشرکین نے وہ ہار پہن کر کے فخر سے اعلان کیا تھا عبداللہ بن جہش کے گوشت کے ٹکڑے. صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا احد کے میدان میں. یہی وہ احد کا میدان ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی ماری تھی جس سے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تھے. یہ سب کیوں ہوا تھا جانتے ہیں؟ صرف اور صرف ایک بات تھی. میرے آقا نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کے خلاف کرنے سے بچیں.
ورنہ کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ رب تعالیٰ فرماتا ورنہ اللہ تم کو فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ حضور کے بارے میں اگر تم نے خیال نہیں کیا، حضور کی حدیثوں کو ہلکے میں لیا، تو پھر یا تو